بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس کنویں کے متعلق ہے اور یہ 2 درس ہوں گے۔ آج یہ پہلا درس کنویں کے مسائل کے متعلق ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے، جب کنویں میں کچھ ناپاکی گر پڑے تو کنواں ناپاک ہو جاتا ہے اور پانی نکال ڈالنے سے پاک ہو جاتا ہے، چاہے تھوڑی ناپاکی گرے یا بہت، سارا پانی نکالنا ضروری ہے۔ جب سارا پانی نکل جائے گا تو پاک ہو جائے گا۔ کنویں کے اندر کنکر، دیوار وغیرہ کے دھونے کی ضرورت نہیں، وہ سب آپ ہی آپ پاک ہو جائیں گے۔ اسی طرح رسی، ڈول جس سے پانی نکالا ہے، کنویں کے پاک ہونے سے آپ ہی آپ پاک ہو جائیں گے۔ اور سب پانی نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا پانی نکالیں کہ پانی ٹوٹ جائے اور آدھا ڈھول بھی پھر نہ بھرے۔ دوسرا مسئلہ، کنویں میں اگر کبوتر یا چڑیا کی بیٹ گر پڑی تو کنواں ناپاک نہیں ہوتا، اور مرغی اور بطخ کی بیٹ سے کنواں ناپاک ہو جاتا ہے اور سارا پانی نکالنا واجب ہوتا ہے۔ تیسرا مسئلہ، کتا، بلی، گائے، بکری پیشاب کر دے یا اور کوئی ناپاکی گرے تو سب پانی نکالنا ضروری ہوگا۔ چوتھا مسئلہ، اگر آدمی، کتا یا بکری یا اسی کے برابر جسامت میں کوئی جانور گر کے مر جائے تو سارا پانی نکالا جائے گا، اور اگر باہر مرے پھر کنویں میں گر جائے تب بھی یہی حکم ہے کہ سارا پانی نکالا جائے گا۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی جاندار چیز کنویں میں مر جائے اور پھول جائے یا پھٹ جائے تب بھی سارا پانی نکالا جائے گا، چاہے جانور چھوٹا ہو یا بڑا۔ چھٹا مسئلہ، اگر چوہا، چڑیا یا اسی کے جسامت کے برابر کوئی چیز گر کر مر گئی لیکن پھولی پھٹی نہیں تو 20 ڈول نکالنا واجب ہے اور 30 ڈول نکالنا بہتر ہے، لیکن پہلے چوہا نکال لیں تب پانی نکالنا شروع کریں۔ ساتواں مسئلہ، بڑی چپکلی جس میں بہتا ہوا خون ہوتا ہے، اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر کنویں میں گر جائے اور مر جائے اور پھولی اور پھٹی نہ ہو تو 20 ڈول نکالنا ضروری اور واجب ہیں اور 30 ڈول نکالنا بہتر ہے، اور جس چپکلی میں بہتا ہوا خون نہ ہو اس کے مرنے سے کنواں ناپاک نہیں ہوتا۔ آٹھواں مسئلہ، اگر کبوتر یا مرغی یا بلی یا اسی کے جسامت کے برابر کوئی چیز گر کر مر جائے اور پھولے پھٹے نہیں تو 40 ڈول نکالنا واجب اور ضروری ہے اور 60 ڈول نکال دینا بہتر ہے۔ نواں مسئلہ، جس کنویں پر جو ڈول پڑا رہتا ہے اسی کے حساب سے نکالنا چاہیے پانی، اور اگر اتنے بڑے ڈول سے نکالا جس میں بہت پانی سماتا ہے تو اس کا حساب لگا لینا چاہیے۔ 10واں مسئلہ یہ ہے کہ جن صورتوں میں کنویں کا سارا پانی نکالنا واجب ہے، اب اگر کنواں ایسا چشمہ دار اور سوت والا ہے کہ پانی اتنی تیزی سے آتا ہے کہ سارا پانی نہیں نکل سکتا، جیسے ہی پانی نکالتے ہیں اتنے میں اس میں سے اور پانی نکلتا رہتا ہے، تو جتنا پانی اس میں اس وقت موجود ہے اندازہ کر کے اس قدر نکال لیں۔ اور پانی کے اندازہ کرنے کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ مثلاً 5 ہاتھ پانی ہے تو جلدی جلدی مسلسل 20 ڈول پانی نکال کر دیکھو کہ کتنا پانی کم ہوا۔ اگر مثلاً 1 ہاتھ کم ہوا تو اسی سے حساب لگا لو کہ 20 ڈول میں 1 ہاتھ پانی کم ہوا تو 5 ہاتھ پانی 100 ڈول میں نکل جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جن لوگوں کو پانی کی پہچان ہو اور اس کا اندازہ کر سکتے ہوں، ایسے 2 دیندار مسلمانوں سے اندازہ کرا لو، جتنا وہ کہیں نکلوا دو،
اور اگر یہ دونوں باتیں مشکل ہوں تو 300 ڈول نکلوا دیں، کنواں پاک ہو جائے گا۔ 11واں مسئلہ یہ ہے کہ کنویں میں مرا ہوا چوہا یا اور کوئی جانور نکلا اور یہ معلوم نہیں کب سے گرا ہے اور وہ ابھی پھولا پھٹا بھی نہیں ہے، تو جن لوگوں نے اس کنویں سے وضو کیا ہے وہ 1 دن اور 1 رات کی نمازیں دہرائیں، اور اس پانی سے جو کپڑے دھوئے ہیں ان کو بھی دھونا چاہیے، اور اگر پھول گیا ہے یا پھٹ گیا ہے تو 3 دن 3 راتوں کی نمازیں دہرانا چاہیے۔ اور بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ جس وقت کنویں کا ناپاک ہونا معلوم ہوا ہے اسی وقت سے ناپاک سمجھیں گے، اس سے پہلے کہ نماز، وضو وغیرہ سب درست ہیں۔ اب اگر ایسا معاملہ پیش آئے تو کون سے عالموں کے مسئلے پر عمل کریں گے؟ تو دونوں میں سے جس مسئلے پر چاہے عمل کرنا درست اور جائز ہے، لیکن بہتر اور احتیاط اس میں ہے کہ ان علماء کے مسئلے پر عمل کیا جائے جو نمازیں وغیرہ لوٹانے کا حکم کرتے ہیں، اور اگر ایسے لوگ ہوں جو نمازیں نہ لوٹا سکیں گے، سست ہوں، تو جو علماء نماز، وضو وغیرہ سب درست کہتے ہیں تو ان کے مسئلے پر عمل کرنا بھی جائز اور درست ہے۔ کنویں کے متعلق جو خاص مسائل ہوں گے وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کریں گے۔